ان کی صحت کو خطرہ لاحق نہیں۔ آپ کی تکلیفیں 6 مہینے کی تھی، عمران خان کی تکلیفیں تو 3 سالوں سے زیادہ ہو گئے ہیں، اب بس بھی کر دینا کہ ان کو صحت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وزیر دفاع کو میں سن رہا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، خواجہ آصف نے آج سب کے دل ہی توڑ کر رکھ دیے۔ کہنے لگے عمران خان ڈرامے باز ہے، ڈرامے کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ مجھے رہا کر دیا جائے، پر یہ اس کی غلط فہمی ہے، اس چور کو اس کی عبرتناک سزا مل کر رہے گی۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی، شیخ افضل مروت میدان میں آ گئے اور تاریخ ہی رقم کر دی، ایسا کارنامہ برپا کیا کہ اجلاس بھی ملتوی کرنا پڑا۔ آئیں ناظرین، سب سے پہلے یہ دلچسپ اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ انڈورسمنٹ دی ہے تو کیا کسی بھی عدالت، پاکستان کی کسی بھی عدالت میں اگر کوئی حکم جاری ہوتا ہے تو کوئی بھی ادارہ جو ہے ان کے لیے تو یہ نظیر بن جائے گی۔ جناب علی کل ہی وزیر اعظم پاکستان نے بیان دیا کہ ہم پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، اور محترم بیرسٹر گور صاحب نے اس کو ریسیپروکیٹ کرتے ہوئے ویلکم کہا، اور آج اسی دن رات کو یہ واقعہ ہوا۔ میں خود قانون کا طالب علم ہوں اور یہ حکم نامہ سپریم کورٹ کا میں نے پڑھا ہے، اور اس میں ایک شخص 8 ماہ سے اپنے اہل خانہ سے، اپنے پارٹی کے اکابرین سے نہیں ملا ہے، تو اس میں کسی کا کیا جاتا ہے، کسی کا کیا کچھ بگڑتا ہے کہ اگر کوئی اس سے مل لے، اور وہ شکایت ہے کہ اس کی بصارت متاثر ہوئی ہے، شکایت ہے کہ ان کو بلڈ پریشر ہے، تو کیا پاکستان میں کسی بھی قیدی کو اپنی مرضی کے اسپتال سے علاج کرانا اور اپنے خرچے پہ اس کی نظیریں ملتی ہیں، عدالتی نظیریں ملتی ہیں؟ ماضی میں اس طرح ہوا ہے۔ میری استدعا یہ ہے کہ کیا ابھی تک ہم تک نہیں گئے ہیں لڑتے لڑتے؟ کیا یہ ملک کے عوام یہ جو بیانات آج جائیں گے، میڈیا کی زینت بنیں گے اور پاکستانیوں کو پہنچیں گے، یہ ریاست، یہ ملک جو ہے 3 سالوں سے لوگ تناؤ کا شکار ہیں۔ یہ اس ایوان میں اور باہر مزید تناؤ، مزید جھڑپیں، مزید ایک دوسرے کو تانے دینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر کسی کو احساس ہے تو میری استدعا یہ ہے، محترم خواجہ آصف صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ جب بھی میں نے آپ کو ایوان میں سنا ہے، آپ کی زبان ہمیشہ آگ اگلتی ہے۔ بے شک آپ کے ساتھ اپنے دور میں برا ہوا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں 12 جگہوں سے زیادہ پہ یہ حکم دیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے مسلمان کے لیے بغض نہیں رکھتے، وہ صلح کرتے ہیں، وہ معاف کرتے ہیں، وہ درگزر کرتے ہیں۔ کوئی اگر آپ آج یہ بتا دیتے ہیں اور دکھا دیتے ہیں کہ ہم اتنا ظرف رکھتے ہیں کہ اپنے بدترین دشمن کو بھی جب ہمارے پاس اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی شیر افضل صاحب۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصہ ضبط کرتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں، اللہ کو وہ لوگ محبوب ہوتے ہیں۔ ہم اپنی حیات، اپنی زندگی، اپنے عمل میں ان اعمال کو کیوں نہیں دکھا سکتے ہیں جو قرآن کریم کی ہدایات ہیں، جو حضور کریم کی سنت ہے؟ ہم ہر وقت لڑیں، ہر وقت تانے دیں، آپ نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ آپ نے ماضی میں بھی بڑا ایک شاندار کردار ادا کیا اس ایوان کا ماحول درست رکھنے میں۔ کل ہی وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک بڑا نیک کام کیا کہ جب انہوں نے ان حالات میں بھی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بیرسٹر گور صاحب نے پی ٹی آئی کی ٹرولنگ برداشت کی، لیکن انہوں نے فوراً اس کو ریسیپروکیٹ کیا۔ خدا را اس ملک پہ آپ لوگ رحم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں میں آپ سے دستبست عرض کرتا ہوں، آپ کیوں نہیں بٹھاتے ہیں؟ ایک دفعہ پہلے بھی آپ نے کوشش کی، ایک دفعہ پھر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نیکی آپ کے ہاتھ میں رکھی ہو کہ آپ کے ہی طفیل
یہ دونوں بڑی پارٹیاں جو ہیں یا حکومت اور اپوزیشن جو ہیں ان ایشوز پہ اور یہ پوری قوم جو ہیں یقین کریں ایک تناؤ کی کیفیت سے دوچار ہیں. کل جب یہ آرڈر ہوا تھا ایک شادیاں نے بج رہے تھے, لوگ خوش ہو رہے تھے. اب کتنی مایوسی ہوئی ہوگی پاکستانیوں کو, اور کسی کا کچھ بھی بلا نہیں ہوا ہے, کسی کو کوئی فائدہ ہوا ہی نہیں ہے. اگر وہ علاج کرا دیتے بے شک ایک دن ایڈمٹ رہتے اور چلے جاتے. اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ ہم اس کو بھی انا کا مسئلہ بنا دیں؟ ذاتی طور پہ ان کے ذاتی معالج نے یہاں پہ ہاؤس کے ایک ممبر کو بتایا کہ ان کی آنکھ کی تکلیف جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو چکی ہے. اس کے علاوہ بلڈ پریشر کی ان کو تھوڑی بہت شکایت ہے, ان کو بلڈ پریشر کی دوائی جو ہے اس پہ لگا دیا گیا ہے. ہماری عمر میں ان کی 74 سال ہے, میری 77 سال ہے. اس قسم کی ایلمنٹس جو ہیں وہ عمر کے ساتھ ہو جاتی ہیں. اس لیے صحت جو ہے اس کو ایشو بنانا جو ہے میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی اوور پولیٹیسائزنگ دا ایشو سمجھا جائے گا. میں ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. میں جیل میں تھا. میں عموماً ذاتی اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں جیل کے وہ سناتا نہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ہرنیا کا آپریشن کرانا پڑے گا. مجھے جناح ہاسپٹل سرکاری ہاسپٹل لے جایا گیا. میں نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی کہ مجھے پرائیویٹ ہاسپٹل پہ جائے, مجھے پتا تھا کہ نہ ہو جانی ہے. میاں نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ سروسز ہاسپٹل میں رہے, ان کی کارڈیک وارڈ میں. میں جب وہاں پہ میرا آپریشن ہو رہا تھا, وہاں پہ اسی ہاسپٹل کا جو سائیکاٹرسٹ تھا اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ خان صاحب نے جو ہے ویڈیو مانگی ہے کہ میرا واقعی آپریشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس کا کیمرہ کانفسکیٹ کیا گیا اور اس کیمرے کی آج بھی میرے پاس وہ جو فلم ہے جو میرے پاس کہیں نہ کہیں موجود ہوگی, جو بھی ان کا کیمرہ نہیں تھا, ٹیلی فون تھا, یہ موبائل فون تھا. مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس زمانے میں گراوٹ کی انتہائی جو لوئسٹ لیول جو ہے اس کے اوپر گرے گئے. ہماری مشکلات, ہماری جو آزمائش تھی, ہماری جو بیماری تھی یا صحت تھی, اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے, لیکن میں نے ساتھ پہلے بتا دیا ہے کہ ان کی ہمشیرہ کی محترمہ کی وہاں ان سے ملاقات ہوئی ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر ہیں, انہوں نے اپنے بھائی سے ملاقات کی ہے. اس لیے اننیسیسریلی پولیٹیسائز کرنا بیماری کو کہ جی وہ سیریس ہیں ان کو ہسپتال میں بھیجا جائے. حکم تھا کہ ہسپتال میں لے جایا جائے, وہاں پہ لے جایا گیا ان کو. ڈاکٹروں نے جو دیکھا ہے آپ بھی اس کی رپورٹ ایگزامن کر لیں, میرا خیال ہے پبلک میں بھی آ جائے گی. اور کوئی ایسی تشویشناک خدا نخواستہ کوئی بات نہیں ہے, فکر کی کوئی بات نہیں ہے. قید میں سارے لیڈر آف اپوزیشن کے والد نے ایک عمر گزاری قید کے اندر, ایک عمر گزاری. اسی طرح یہاں پہ سیاستدانوں نے ایک عمر گزاری, چاہے وہ جسٹیفائڈ تھی ان کی قیدیں یا نہیں تھی وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن سیاست ایک جو ہے بڑا مشکل جو ہے وہ ایک پیشہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, شغل کہہ لیں. تو اس میں یہ آزمائشیں آتی ہیں اور آپ کو بھی حق پہنچتا ہے. یہ بڑی نارمل بات ہے کہ اس کو پولیٹیسائز کرنا, اس کو پولیٹیکلی جو ہے کیا کہتے ہیں لیوریج کرنا, یہ ایک بڑی نارمل سی بات ہے. مجھے آئی ڈونٹ ڈس ایگری ود دیم, ان کو کرنا بھی چاہیے. یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے, اس سے ڈیویڈنڈس ملتے ہیں, پولیٹیکل ڈیویڈنڈس ملتے ہیں. لیکن میں آپ کو بالکل حلفاً کہتا ہوں, آنکھ کا مسئلہ تھا, اللہ کے فضل سے وہ صحت یاب ہو چکے ہوئے ہیں. باقاعدہ 3 گھنٹے وہ ورزش کرتے ہیں. کھانا بھی ماشاءاللہ مجھے خود, میں آئی وٹنس ہوں, کھانا وہ بڑی ایک صحت مند شخص کی طرح کھاتے ہیں, ہمیشہ سے کھاتے ہیں, آج بھی کھا رہے ہیں. تو اس لیے ہاں ان کی قید یا ان کا کوئی اور ایشو جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو مل کر بے شک آپ فوکس بنائیں,
لیکن غیر ضروری طور پہ ان کی ناظرین، عمران خان کی صحت کے حوالے سے ایک بار پھر سیاسی ماحول میں تشویش اور بحث بڑھ گئی، جبکہ قومی اسمبلی میں بھی اس معاملے پر اہم گفتگو سامنے آئی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کو اسپتال منتقل کیے جانے سے متعلق مختلف باتیں اور دعوے گردش کر رہے ہیں، اور اسی دوران وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے قومی اسمبلی میں ایک سخت اور واضح بیان سامنے آیا ہے۔ خواجہ آصف نے عمران خان کی صحت کے معاملے پر بات کرتے ہوئے ایسی بات کہی جس کے بعد سیاسی حلقوں میں ایک بار پھر بحث شروع ہو گئی۔ ان کے بیان میں خاص طور پر عمران خان کی صحت، علاج اور اسپتال منتقلی سے متعلق صورتحال کو موضوع بنایا گیا۔ اب یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر عمران خان کی صحت کے بارے میں اصل صورتحال کیا ہے؟ کیا واقعی انہیں اسپتال منتقل کرنے کی ضرورت ہے؟ اور حکومت کی جانب سے اس معاملے پر کیا موقف سامنے آ رہا ہے؟ یہ معاملہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ عمران خان کی صحت سے متعلق خبریں پہلے بھی سیاسی بحث کا مرکز بنتی رہی ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے ان کی صحت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے، جبکہ حکومت کی طرف سے مختلف مواقع پر اس حوالے سے اپنا موقف پیش کیا جاتا رہا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں جب یہ معاملہ زیر بحث آیا تو خواجہ آصف نے عمران خان کی صحت کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنے موقف کا اظہار کیا۔ ان کے بیان نے اس معاملے کو مزید سیاسی اہمیت دے دی ہے۔ دوسری طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان کی صحت واقعی خراب ہے تو ان کے علاج اور طبی معائنے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اگر اسپتال منتقلی کی بات ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پر کسی بھی خبر کے سامنے آنے کے بعد مختلف قسم کی معلومات تیزی سے پھیل جاتی ہیں۔ اس لیے عمران خان کی صحت سے متعلق کسی بھی حتمی نتیجے تک پہنچنے کے لیے مستند معلومات اور سرکاری یا طبی ذرائع کی تفصیلات کو دیکھنا ضروری ہے۔ تاہم قومی اسمبلی میں ہونے والی گفتگو نے اس معاملے کو دوبارہ نمایاں کر دیا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پہلے ہی سیاسی اختلافات موجود ہیں، اور ایسے میں عمران خان کی صحت کا معاملہ بھی سیاسی بحث کا حصہ بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ خواجہ آصف کے بیان کے بعد ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اور اپوزیشن اس معاملے پر کسی مشترکہ موقف تک پہنچ سکتی ہیں؟ کیونکہ عمران خان ملک کے ایک بڑے سیاسی رہنما ہیں، اس لیے ان کی صحت سے متعلق کوئی بھی خبر سیاسی حلقوں کے ساتھ ساتھ عوام کی توجہ بھی حاصل کرتی ہے۔ عوام کی جانب سے بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی صحت کے بارے میں واضح اور مکمل معلومات کب سامنے آئیں گی؟ اگر ان کا طبی معائنہ ضروری ہے تو اس کے بارے میں تفصیلات عوام کے سامنے آنی چاہیے تاکہ افواہوں اور قیاس آرائیوں کی گنجائش کم ہو۔ اب اصل توجہ اس بات پر ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کی صحت کے حوالے سے کیا مزید معلومات سامنے آتی ہیں اور اسپتال منتقلی سے متعلق معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ یہ معاملہ صرف ایک سیاسی بیان تک محدود نہیں رہا بلکہ اب یہ ایک آسان موضوع بن چکا ہے جس پر حکومت اور اپوزیشن عوام کے سامنے سب کی نظریں ہیں۔ قومی اسمبلی میں خواجہ آصف کے بیان نے یقیناً سیاسی بحث کو مزید تیز کر دیا ہے، لیکن اصل حقیقت جاننے کے لیے مزید واضح اور مستند معلومات کا انتظار کرنا ہوگا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کی صحت کے معاملے کو سیاسی اختلافات سے ہٹ کر سنجیدگی سے دیکھا جائے، اور اگر کوئی طبی ضرورت موجود ہے تو اس کے مطابق مناسب اقدامات کیے جائیں۔ اب آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت کی جانب سے عمران خان کی صحت اور ممکنہ اسپتال منتقلی پر مزید کیا وضاحت سامنے آتی ہیں اور تحریک انصاف اس حوالے سے کیا رد عمل دیتی ہے۔ آپ کے خیال میں عمران خان کی صحت کے معاملے پر حکومت کو مزید واضح معلومات عوام کے سامنے لانی چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ایسی ہی اہم سیاسی خبروں اور قومی اسمبلی کی تازہ ترین گفتگو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اور کسی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔